اب سنیے، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات، آپ نے ارشاد فرمایا اس ماہ مقدس میں، رمضان المبارک میں، اللہ رب العزت نے مجھے 5 چیزیں عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 5 چیزیں آپ کے فائدے کی ہیں، لیکن ڈھیلی سبحان اللہ میں نہیں سناؤں گا یار میں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھ سے پہلے وہ 5 چیزیں کسی نبی کی امت کو نہیں ملی، یہ صرف اور صرف میں محمد رسول اللہ کی امت کو ملی۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو غلام بیٹھے تھے، ہاتھ باندھ دیے، ہاتھ جوڑنے کے بعد عرض کرتے ہیں محبوب فرمائے تو صحیح، وہ 5 انعام جو اللہ نے آپ کی وجہ سے ہم پر کیے ہیں وہ بیان تو فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، آپ بھی سنو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی منہ کی بو، افطاری کے ٹائم پورا دن کوئی چیز نہیں کھاتا پیتا، پانی نہیں پیتا، اس کا یہ جو تھوک ہے یہ خشک ہو جاتا ہے اور ایک مہک سی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو میرے غلام، میرے امتی، یہ جو روزہ رکھتے گئے افطاری کے ٹائم، یہ جو ان کی منہ کی بو ہے نا، یہ ان کے منہ کی بو اللہ کو کستوری اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ فرمایا دوسری چیز، فرمایا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں اس روزے دار کے لیے صبح صادق سے جب اس نے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ نیت پڑی اور افطاری کے ٹائم تک فرمایا روزے دار روزہ رکھتا ہے اور میری امت پر جو اللہ کا انعام ہے وہ یہ ہے، صبح صادق سے لے کر جب اس نے روزہ شروع کیا افطاری کے ٹائم تک سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں دوستوں کی؟ اب تیسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، کسی نبی کی امت کو نہیں ملی، یہ میری وجہ سے اللہ نے میری امت کو دی۔ پہلی چیز کہ اس کی منہ کی بو اللہ کو کستوری اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزے دار کے لیے دریا اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں بخشش کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ میرے محبوب کے غلاموں کو شیطان ورغلائے نہ۔ اور چوتھی چیز سنیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات برکات یہ آرڈر جاری فرماتا ہے، آرڈر کہ ان فرشتوں کو، ان حور و غلمان کو جو جنت میں رہتی ہیں اور جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرتی رہتی ہیں، جنت کو سجاتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ فرماتا ہے اے حور و غلمان، اے جنت کے فرشتوں، جنت میں رہنے والوں سننے کے بعد پھر آپ نے بولنا ہے۔ فرمایا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم نے اس جنت کو روزانہ سجانا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے مجھے آپ بتائیں جنت پہلے سجی ہوئی نہیں ہے؟ جنت تو جنت ہے نا، اور قرآن میں موجود ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، جنتی جنت میں جائیں گے، جب نعمتوں کو دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی، بھئی اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اور جنت پہلے بھی خوبصورت۔ اللہ جب آرڈر جاری فرماتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں سجانے والے مالک خیریت ہے؟ فرمایا میرا محبوب کا غلام وہ دنیا میں روزے رکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے تم جنت سجاتے رہو۔ توجہ ہے تو بولے آخر تک پیار سے۔ اور پانچویں چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ماہ مقدس، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو آخری رات ہے، آخری رات، ماہ مقدس کی آخری رات، فرمایا اس رات میں میرے محبوب کے غلاموں کی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کے ہر غلام کی
بخشش کر دیتا ہوں۔ جب سرکار نے صحابہ کو یہ سنایا نا تو اب جملہ سننا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی محبوب پھر اس کا مطلب ہے وہ تو لیلۃ القدر کی رات ہے، جب آخری رات میں ساروں کی بخشش ہوتی ہے وہ تو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، دنیا کا یہ قانون ہے، جب مزدور مزدوری ختم کر لیتا ہے، فرمایا یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، جب مزدور مزدوری ختم کر لیتا ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ مزدور مزدوری ختم کرتا ہے، مزدوری ختم کرنے کے بعد اس کو اجرت ملتی ہے، اس کو دہاڑی ملتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے غلام یہ 30 دن یا 29 دن یہ روزے رکھ چکے، اب ان کی مزدوری ختم، اب ان کا جو انعام اور جو اجرت ہے میں رب نے ان ساروں کی بخشش فرما دی ہے۔